ایسی جگہ جہاں سے پتہ ہو کہ یہاں پہ میں مسائل پڑھوں گا اور یہاں پہ لوگ نہیں روئیں گے، تو اس جگہ کو شہادت عظمہ کا ذکر کرنا چاہیے. کیوں کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حضرت علی کی توہین کہ شہادت عظمہ پڑھی جائے اور لوگ آنسو اور بیماری کی وجہ ساتھیوں کو دیکھے رہے ہیں. آنکھوں کا حمل ہے، یہ توہین ہے حضرت شہادت عظمہ. عزیزوں، ایسا نہیں ہے کہ آج ہم دنیا کر رہے ہیں، آج ہم عزاداریاں منا رہے ہیں، آج ہم جلوس نکال رہے ہیں، آج ہم 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر پیدل کربلا کی سیر کر رہے ہیں. ایران کے بارڈر سے کل 600 طالب علم، بلکہ پرسوں شام میں 600 طالب علم ایران بارڈر سے پیدل گیا اور بغیر کہیں رکے ہوئے آج کربلا میں پہنچا. واقعہ جذبہ دیکھیے، کیا بغیر کسی حالت میں جا رہے ہیں؟ کیا یہ دیوانے ہیں؟ کیا یہ پاگل ہے؟ نہیں، پاگل نہیں ہے، بلکہ حسین کی محبت میں نہیں پاگل. نجف میں ابھی بھی علماء کے موقف نکلتا ہے، موقف العلماء نکلتا ہے. نجف کی گلیوں میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب قافلے بنی اسد کربلا میں داخل ہوتا ہے. ابھی بھی قافلے بنی اسد کربلا میں داخل ہوتا ہے. میں نے دیکھا قافلے بنی اسد کے پیچھے علماء کا موقف آ رہا ہے. اس میں علماء کا شکر جدید ہمارے پاکستان کے اور دوسرے علماء آزاد تشریف فرما تھے، سب مل کر نظر آ رہے تھے اور دیکھا ان سے ایک نعرہ تھا. نعرے کے چلتے اندر نعرہ کیا تھا؟ حب الحسین عجلنا، حب الحسین عجلنا. حسین کی محبت نے ہم سب کو پاگل کر دیا. حسین کی محبت نے ہم سب کو پاگل کر دیا. اس کی وجہ کیا میں نے بتایا تھا نا کہ ایک آنسو کا پتہ نہیں کتنا ثواب ہے. احساس سے آنسو نکلنا، ایک عزادار کی آنکھوں سے آنسو نکلنا جس کی کوئی حساب نہیں ہوگا، بشر اس کا کوئی حساب کرنے والا ہے. روایت کہتی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسی کے سلسلے میں تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت شان نزول اس کا بیان کرتے ہیں، تعلیم بیان کرتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم نعمت خدا کو شمار کرو تو تم حساب نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اسی کے ذیل میں امام نے فرمایا ہے کہ اگر تم عزادار کی آنسوؤں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے. عزادار کے آنسوؤں کا ثواب تم شمار نہیں کر سکتے. عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ روز ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آج ہم حسین پہ رو رہے ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ آج صرف ہم حسین پہ رو رہے ہیں، بلکہ دنیا کا کوئی ایسا پرند جانور حیوان سانپ بچھی، کوئی ایسا جانور، کوئی ایسے بیمارے، کوئی ایسے پتھر، کوئی ایسے پیڑ نہیں ہے کہ جنہوں نے حسین پہ بھی یہ نہ کیا. اور آج کربلا میں کیا کرنا امام حسین کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین ہمارے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب امام حسین کے محتاج ہیں. خود خداوند متعال نے ہزاروں روایات متعدد موجود ہے. ارکان حسینی کے حوالے سے ایک روایت میں کہتے ہیں 4,000 ملک عند قبر الحسین. 4,000 ملائکہ قبر حسین کے ارد گرد خداوند متعال نے رکھے. صرف قبر حسین کے کتنے 4,000 ملائکہ کو خداوند متعال نے
ان اللہ تعالی یوم عرفہ ينظر الى صور الحسین کہ خدا متعال روز عرفہ حج کے مراسم میں آتے ہیں نا روز عرفہ ایک مراسمات میں سے حج کے مراسمات میں سے میدان عرفہ میدان عرفہ خدا متعال کے مہمان ہیں تمام حاجی لیکن خدا متعال فرمایا ان اللہ تعالی یوم عرفہ ينظر الى صور الحسین کہ خدا متعال اس دن اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر پہلے کربلا کے مہمانوں کو دیکھتا ہے حسین کے مہمانوں کو دیکھتا ہے پھر اپنے مہمانوں کو دیکھتا ہے کیا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یوم عرفہ ينظر الى صور الحسین ويغفر ذنوبهم اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے ويقضي لهم حوائجهم اور ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں حاجیوں کو دیکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے مولا فرماتے ہیں مولا سے پوچھا گیا فقال بعض اصحابه لماذا يا رسول اللہ یا رسول اللہ مولا سے فرمایا یا امام کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ پروردگار متعال پہلے اپنے حاجیوں کو پہلے اسرائیلی کے کربلا کو دیکھتا ہے پھر حاجیوں کو دیکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں رسول کے ائمہ کے صحابی ائمہ کے صحابی بھی حسین کا مرتبہ نہ جان سکے حسین کا مرتبہ کیا کرتے حسین کا مرتبہ چھوڑیے اگر جانتے تو میرا کہتے فقال بعض اصحابه لماذا وكيف ذلك يا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا پہلے اپنے مہمانوں کو چھوڑ دے حسین کے مہمانوں کو دیکھے پھر اپنے مہمانوں کو اس کی وجہ بتاتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے فقال کہ حاجیوں میں میدان عرفات میں اولاد زنا بھی ہیں زنا زادے بھی ہیں حرامی بھی ہیں لیکن آئین کربلا کی یہ خاصیت ہے یہ فضیلت ہے شہادت حسینی کی کہ کربلا کے میدان میں حرامی کی علاوہ حرامی کا بلکہ دوبارہ قبر حسین وہ
کھڑی تھی تو میں نے دیکھا شمع الليل